دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پین کی ایجاد کے متعلق بتائیں گے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ علم کی دنیا میں پین کی بے حد اہمیت ہے۔ پین کو پہلی دفعہ کب استعمال کیا گیا؟ آج کے دور میں موجود پین کیا ویسے ہی ہیں جیسے پرانے زمانے کے تھے؟ یہ سب جانیے ہماری اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوستو، حضرت انسان نے 20,000 سال پہلے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت کے انسان رنگدار پتھروں سے دیواروں پر لکھا کرتے تھے۔ یہ بات غاروں کے دور کی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس دور میں انسان غاروں کی دیواروں پر مختلف جانوروں اور چیزوں کے خاکے بنایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اس لکھنے کے ہنر میں جدت آتی گئی۔ چین کے لوگ سیاہی کا استعمال کرتے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں پر لکھا کرتے تھے، جبکہ رومن تہذیب نے موم سے لکھنا شروع کیا۔ مصریوں کے بارے میں تاریخ دان بتاتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی تہذیب ہے جنہوں نے بانس کے بنے فاؤنٹین پین کا استعمال کیا۔ پھر 7ویں صدی عیسوی سے پرندوں کے پروں سے لکھا جانے لگا۔ اگر آپ اردو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں تو اس پین سے ضرور واقف ہوں گے۔ اس طرح کے پین سے لکھنا تو آسان تھا، مگر بار بار سیاہی لگانے کے لیے پین کو دوات میں لے جانا پڑتا، جس سے وقت بہت ضائع ہو جاتا۔ اس کے بعد مختلف طرح کے پین بنائے گئے، مگر ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا۔ بالآخر 1827 میں پیٹراکی پوئناریو نے فاؤنٹین پین بنایا، جو ایک محدود عرصے کے لیے سیاہی کو محفوظ رکھتا تھا، مگر اس کے بھی کچھ مسائل تھے۔ اس سے لکھا گیا ورق بہت دیر بعد سوکھتا اور اس میں بھی بار بار سیاہی ڈالنی پڑتی۔ پھر 1935 میں لیزلو بیرو نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بال پوائنٹ بنائی۔ اس کا آئیڈیا انہیں پرنٹنگ پریس میں استعمال ہونے والی سیاہی کو دیکھ کر آیا، جو کہ بہت جلد سوکھ جاتی تھی۔ چنانچہ ان کے بال پین کا آئیڈیا لوگوں کو بہت پسند آیا، مگر بال پین کو شہرت اس وقت ملی جب سب سے پہلے اسے فائٹر جیٹس کے پائلٹس نے استعمال کیا، کیونکہ اتنی اونچائی سے فاؤنٹین پین کا استعمال ناممکن تھا۔ پھر کیا تھا؟ بال پین پوری دنیا میں استعمال ہونے لگی۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پین یہی بال پین ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو پین کی ایجاد پر۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیں اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔